قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو ایک پانی کی گھونٹ نہ دیتا۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور جب سے یہ کائنات بنی اللہ نے وہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائی، جبکہ جنت کے اندر روزانہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 5 دفعہ سجاتا ہے۔ نمازیوں کی تو موجیں ہیں۔ الدنیا ملعون و ملعونہ، دنیا کیا ہے؟ مردار ہے، جو کچھ اس میں ہے مردار ہے، مگر اللہ کی یاد والی چیزیں باقی رہنے والی ہیں۔ تو دنیا سے اتنا تعلق ہو جتنا ضرورت ہے، اور آخرت سے اتنا تعلق ہو جو ہمارا مقصد ہے۔ مقصد کے حصول کے لیے ضرورتوں کو قربان کیا جاتا ہے، نہ کہ ضرورتوں کے لیے مقصد کو قربان کیا جاتا ہے۔ یہ تو حماقت ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا روزانہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے اور آخرت قریب ہوتی جا رہی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے انک کادح الی ربک قدحا فملاقی۔ یہ روزانہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور قریب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جس جگہ انتقال کرتا ہے وہاں سے لے کر قبر تک براہ راست اللہ تعالیٰ اس سے 360 سوال فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے بندے یہ بتا میرے لیے کتنا بنتا سنورتا رہا ہے۔ تو ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کو دکھانے کے لیے اپنا جسم کتنا سنوارتے ہیں، اپنا لباس کتنا ستھرا رکھتے ہیں، اپنے اندر کی طہارتیں، کسی کے خلاف بغض حسد کینہ کتنا رکھتے ہیں۔ تو ان ساری صفائیوں کو حاصل کرنا ضروری ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو۔ بہرحال حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ابھی کسی نے جنتی دیکھنا تو ابھی دروازے سے آنے والا ہے۔ صحابہ کرام متوجہ ہو کے دیکھا کہ ایک آدمی آیا اور اس کے چہرے سے اور اعضائے وضو سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس نے وضو کیا ہوا ہے اور پانی ٹپک رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے دوسرے دن پھر فرمایا جنتی دیکھنا تو ابھی آ رہا ہے۔ دیکھا کہ پھر وہی شخص، تیسرے دن پھر آپ نے فرمایا پھر وہی شخص۔ عبداللہ بن عمر یہ ایک ایسے صحابی ہیں جو قائم اللیل اور صائم الدہر، دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو جاگنے والے تھے۔ کم ہی لوگ تھے جو ان سے آگے جاتے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ان کے گھر جاؤں گا۔ تو ان کو کہنے لگے کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں 3 دن۔ بہت اچھی بات ہے، چلے گئے۔ تو 3 دن تک وہ ان کے گھر مہمان بنے رہے۔ کتابوں میں آتے ایک چادر کے اندر انہوں نے سوراخ کر لیا اور رات کو دیکھتے رہے یہ کون سی عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جس طرح عام لوگ سو جاتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے، وہ بھی سو جاتے ہیں۔ تو تیسرے دن جب مکمل ہوا، کیونکہ مہمان کے 3 دن ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو جب جانے لگے تو کہنے لگے ایک بات تو بتائیں، آپ کو آپ نبی علیہ السلام نے جنت میں جانے کی خوشخبری دی، جنتی ہونے کی، آخر وہ کون سا عمل ہے؟ میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا جو آپ نے دیکھا وہ تو وہی ہے، ہاں ایک بات ہے کہ میں اس دل کے اندر کسی کی برائی، دل کو صاف رکھتا ہوں، کسی کے خلاف حسد، بغض، کینہ اور تمام جتنے بھی
بیماریاں ہیں ان سے میں دور رہتا ہوں۔ تو فرمانے لگے ہاں یہی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دل کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔